جی اسٹوڈینٹس، ٹاپک لا. آج ہم کریں گے لا اینڈ مورالٹی. لا کیا ہے اور مورالٹی کیا ہے اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. فرسٹ لائن کہ لا اینڈ مورالٹی آر کلوزلی انٹر ریلیٹڈ. کہ لا اور جو مورالٹی ہے ایک دوسرے کے ساتھ گہری مطابقت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں. اب پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ بیسیکلی مورالٹی کیا ہوتی ہے. مورالٹی وہ پرنسپلز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اچھائی اور برائی میں فرق کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ لوگ وہ اصول ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹ بناتی ہے اور اسٹیٹ اپنی عوام کی فلاح کے لیے اس کو امپلیمنٹ کرواتی ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ جو پلیٹو ہے اس نے کہا کہ اسٹیٹ کا بیسک پرپز ہے. میم آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی، ایکو کر رہی ہے، آپ کی آواز گونج رہی ہے. میم پراپرلی آواز نہیں آ رہی. آواز میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے. ایک مائک آف کر دیں، ڈبل آواز آ رہی ہے. اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی میم اب ٹھیک ہے. جی لا اینڈ مورالٹی آر کلوزلی انٹر ریلیٹڈ. مطلب لا اور جو مورالٹی ہے یہ آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں. اب یہ تعلق کیسے ہے اب میں بتاؤں گی. تو لا جو ہے بیسیکلی وہ پرنسپل ہوتے ہیں یا وہ اصول ہوتے ہیں جن کے ذریعے اسٹیٹ کو چلایا جاتا ہے. مطلب پہلے اسٹیٹ ہی ان رولز کو بناتی ہے اپنی عوام کے لیے اور پھر ان کو اپنے اداروں کے ذریعے امپلیمنٹ کرواتی ہے. اب مورالٹی کیا آتی ہے؟ مورالٹی وہ پرنسپلز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اچھائی اور برائی میں فرق دیکھتے ہیں یا برے اور اچھے بیہیویئر میں فرق دیکھتے ہیں. اب پلیٹو نے جو پرپس بتایا ہے اسٹیٹ کا وہ کہتا ہے کہ جو بیسک پرپس ہے اسٹیٹ کو بنانے کا یا اسٹیٹ کی انفارمیشن کا وہ ہے ایتھیکل ویلیوز کو سوسائٹی پر امپلیمنٹ کرنا. ایتھیکل ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ اخلاقی اقتدار، مورل ویلیوز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں ایتھیکل ویلیوز. مطلب وہ تمام اچھی خوبیاں جن کے ذریعے انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو ان کو ہم مورالٹی کا نام دیتے ہیں یا ایتھیکل ویلیوز کا نام دیتے ہیں. اسی لیے پلیٹو نے کہا کہ جو اچھا شہری ہے اور اچھا انسان ہے ان کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے. مطلب اگر اچھا شہری ہے یا اچھا انسان ہے تو آٹومیٹکلی ایک اچھا انسان جو ہوگا وہ آٹومیٹکلی ایک اچھا شہری بھی ہوگا. اگر اس کے اندر اخلاقیات پائی جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی اپنی سوسائٹی کے ویل بینگ کے لیے اچھے اقدامات کرے گا. اسی طرح وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرے گا. اگر کوئی اچھا انسان ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی جو پھر ایک اچھا شہری بھی بن جائے گا. اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر ہم پرانی سوسائٹیز کو دیکھیں تو جو لا ہے وہ ہمیں بیسیکلی جو ہے ریفلیکشن لگتی تھی ویلیوز کی. مطلب جو ویلیوز تھی بیسیکلی وہی لاز ہوتے تھے. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ جو ایشینٹ سوسائٹیز تھی ان میں جو لا تھا وہ جو ان کی روایات پر مشتمل تھا، ان کی جو اقتدار تھی ان پر مشتمل تھا. لوگ جو اچھا کام کرتے تھے اور پھر پرماننٹلی کرتے جاتے تھے اور سوسائٹی ان کو اپریشیٹ کرتی تھی وہ جو ہے لا بن جاتا تھا. پھر وہ ریٹن فارم میں آ جاتا تھا اور جو اسٹیٹ ہے اس کو ریکگنائز کروا دیتی تھی، مطلب شناخت دے دیتی تھی اور پھر وہ جو ہے لا کا درجہ اختیار کر جاتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو لا ہے یہ ان ویلیوز جو سوسائٹی میں کر رہی ہوتی ہے، موو کر رہی ہوتی ہے، پائی جاتی ہیں. اور یہ ویلیوز کہاں سے ملتی ہیں؟ ہمیں ریلیجن سے. تو لا جو ہے ان ویلیوز کی بیس پر بنائے جاتے ہیں اور ویلیوز ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ اپنے ریلیجن سے لیتے ہیں، اپنے مذہب سے لیتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر ماڈرن سوسائٹیز کو دیکھا جائے، ماڈرن اسٹیٹس کو دیکھا جائے تو وہاں بھی جو ہے وہاں بھی جو لاز پائے جاتے ہیں ان پر بھی ویلیوز جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں. اسی طرح لاز جو ہیں ان ویلیوز پر اثر انداز ہوتے ہیں. لاز بھی وہاں پر ڈیل کرتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے بلیفز کو، ان کی ویلیوز کو خطرہ ہوتا ہے. جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں جیسے مختلف مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں، جیسے شیعہ پائے جاتے ہیں، سنیز ہیں، تو جہاں سنیوں کو ڈر ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوگا؟
स्टेट जो है लॉ के तौर पर इंटरफेरेंस करेगी और लॉ के तौर पर और फिर इनके मामलात को डील करेगी। जहां शियाज को लगेगा कि उनको सुन्नियों से वो इशू उनकी तरफ से क्रिएट हो रहा है, सुन्नियों की तरफ से उनके जो मकतबा फिक्र है उसमें या उनके जो रसूमात वो अदा करते हैं उनमें, तो वो क्या होगा, फिर वो स्टेट से मदद चाहेंगे। तो स्टेट क्या करेगी, लॉ के तौर पर जो है वहां पे डील करेगी। अब क्या होता है कि इस सूरत में ये होगा कि जो वायलेशन हो रही होती है बिलीफ्स की और वैल्यूज की, तो उनके साथ जो है फिर लॉ डील कर रहा होता है। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर एंशियंट टॉस एंड कैनन्स को देखा जाए, मतलब असूलों को देखा जाए, मोरालिटी की अच्छाई और बुराई के जो असूल देखे जाएं, तो जिस तरह इंसानी तहजीब ने तरक्की की है या डेवलपमेंट की है या इर्तका किया है, एवोल्यूशनरी स्टेजेस से गुजरी है। एवोल्यूशन होती है मतलब मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर आकर जो चीज का नई शेप में आना या जो बुरी चीजें खत्म हो जाना और एक नई चीज का उभर के सामने आना। तो वो कहते हैं कि जिस तरह ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इंसानी तहजीब ने तरक्की की है या इंसानी तहजीब जो है इर्तका के अमल से गुजरी है, इसी तरह जो है मोरालिटी के जो असूल है वो भी इर्तकाई अमल से गुजरे हैं। मतलब शुरू में देखा जाए तो इंसान जो था बहुत वहशी था, वो दूसरे इंसान के लिए खतरे का बाइस होता था। लेकिन अब हम जुमदा सूरत हाल में देखते हैं तो ना सिर्फ इंसान के बिहेवियर में चेंज आया है बल्कि असूलों में भी चेंज आया है। अगर उस वक्त इंसान तो जो था वो वैशी था, तो उस वक्त जो उनके नुमाइंदे थे या उनका हेड ऑफ स्टेट होता था, जैसे कि बादशाह होती थी, बादशाहत होती थी या कोई पादरी अगर होता था, तो वो भी वैसे ही बिहेवियर होता था उनका। तो अगर स्टेट की एवोल्यूशन हुई है या इंसानी तहजीब की एवोल्यूशन हुई, तो उसके साथ साथ असूलों में भी चेंज आया है। आगे उन्होंने बताया कि मोरालिटी क्या है, व्हाट इज मोरालिटी, मोरालिटी है क्या। वो कहते हैं कि जब हम मोरालिटी का और लॉ का जायजा लेते हैं, हम इसको एनालाइज करते हैं, इनके रिलेशनशिप को, इनके जायजा लेते हैं कि इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है। तो उस वक्त जो है हम सिर्फ कंसर्न करते हैं प्राइवेट मोरालिटी तक, जिसके जरिए जो है किसी इंसान के ख्यालात जो अच्छे हैं और बुरे होते हैं उनका इजाजा ले रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो होता है लॉ और जो मोरालिटी है, ये बेसिकली दोनों ही इंसान के बिहेवियर के साथ डील करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आगे जाके कि अगर इसको देखा जाए मोरालिटी को, तो इसमें और तरह की भी तारीफें पाई जाती हैं। जस्ट ये नहीं है कि प्राइवेट मोरालिटी है और इंसान के सिर्फ ख्यालात के साथ जो अच्छे या बुरे हैं उनके साथ ही डील करती है, बल्कि ये इंसान की पर्सनल ट्रेनिंग करती है, इंक्लिनेशन करती है, मतलब लगाव पैदा करती है इंसान के अंदर और उसको एजुकेट करती है कि वो अपने अच्छाई और बुराई का जायजा ले सके या उसको समझ सके। अब 3 तरह के इसमें मुख्तलिफ जो है कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। पहला क्या करती है, पर्सनल ट्रेनिंग करती है। दूसरा इंक्लिनेशन कह सकते हैं, लगाव पैदा करती है, या इंसान की जो है तज़किया नफ्स सुना होगा आपने वर्ड, कि इंसान का जो नफ्स है उसको पाक करती है, उसको जायजा लेती है इंसान अपने नफ्स का कि वो किस तरह अपने नफ्स को अच्छा बना सकता है। नफ्स 2 तरह का होता है ना, नफ्स एक अच्छाई की तरफ आपको लगाएगा, एक लगाएगा बुराई की तरफ। तो मोरालिटी जो है बेसिकली आपको अच्छाई की तरफ ले जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक तो ये पर्सन ट्रेनिंग करती है और दूसरा अच्छाई की तरफ आपका लगाव पैदा करती है, और तीसरा क्या करती है, एजुकेट करती है इंडिविजुअल्स को कि उनके जो अच्छाई या बुराई है जो असर अंदाज हो रही है दूसरों पर, वो किस तरह उसको बेहतर बना सकता है। इसी तरह कहते हैं कि जो पब्लिक मोरालिटी है, मतलब लोगों का एक दूसरे के साथ, प्राइवेट जो होती है ये आपके सिर्फ अपने बिहेवियर के साथ ताल्लुक रखती है। जो पब्लिक मोरालिटी होगी वो आपका आप वो बिहेवियर जो आप दूसरों के साथ अपना रहे हैं उसके साथ डील करेगी। तो कहते हैं कि पब्लिक मोरालिटी जो है, पब्लिक अच्छा जो अवामी जो अच्छाइयाँ हैं वो जो सोसाइटी में है उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। वर्ड स्टीम यूज़ हुआ है यहाँ पे, स्टीम, इसको इज़्ज़त कहते हैं कि मोस्टली जो है पब्लिक जो मोरालिटी है इसको सोसाइटी में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है।
इसी तरह वो कहते हैं कि सोसाइटी में मुख्तलिफ तरह के नॉर्म्स पाई जाती हैं। नॉर्म्स होते हैं मियारात, नॉर्म्स वो पैटर्न्स या तरीकाकार जिनको अमूमी तौर पर तमाम लोग जो है फॉलो कर रहे होते हैं और उनको अच्छा समझा जाता है। उनको हम नॉर्म्स का नाम देते हैं। नॉर्म्स मियारात को कहते हैं, अच्छे मियारात को। और वो कहते हैं कि अगर हम तमाम सोसाइटीज को देखें तो जहां से अगर सोसाइटीज की इब्तिदा हो रही है या इमोरियल लिखा हुआ है, ये कदीमी सोसाइटीज को कहा जाता है, इमोरियल सोसाइटीज। तो अगर देखा जाए तो इमोरियल सोसाइटीज से लेकर अब तक जो लोग हैं वो मुख्तलिफ तरह के मियारात को या नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं और इन मियारात को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ये थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं। और कहते हैं कि इसी तरह अगर देखा जाए तो जो नॉर्म्स हैं ये इंसान की जो है मोरालिटी, पब्लिक मोरालिटी और प्राइवेट मोरालिटी, इनको भी जो नॉर्म्स होंगी वो बेसिकली आती हैं पब्लिक मोरालिटी में। तो ये प्राइवेट मोरालिटी पर भी असरअंदाज हो रही थी। वो मतलब वो म्यारात पब्लिक मोरालिटी को अगर देखा जाए तो वो म्यारात हैं जो कि ओवरऑल पसंद किए जाते हैं और नॉर्म्स भी वो म्यारात हैं जिनको ओवरऑल सोसाइटी में पसंद किया जाता है। तो जो नॉर्म्स सोसाइटी में पसंद की जाती हैं वो आपके पर्सनल बिहेवियर यानी कि प्राइवेट मोरालिटी पर भी उतना ही असरअंदाज होती हैं, या आप कह सकते हैं कि प्राइवेट जो मोरालिटी है वो भी नॉर्म्स पर असरअंदाज होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका अपना एक जो बिहेवियर है वो सोसाइटी पर असरअंदाज ना हो? जैसे कि तैमूर शहजाद है, अगर ये कुछ गलत करता है तो ऑटोमेटिकली इनकी क्लास जो है पूरी ओवरऑल जो इनकी क्लास है वो पूरी इफेक्ट होगी इनके बिहेवियर से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल नॉर्म्स पाई जाती हैं वो जो है आपके प्राइवेट बिहेवियर से या प्राइवेट मोरालिटी जो से वो भी असरअंदाज होती हैं। आगे बताया गया इम्पैक्ट ऑफ मोरालिटी। अब इसमें बताया गया कि लीगल जो कॉन्सेप्ट है उनका क्या ताल्लुक है मोरालिटी के साथ, मतलब लीगल डीलिंग कैसे होती है अगर मॉरल वैल्यूज पाए जाते हैं मैम जो। जी। मैम वो जो गलत काम है वो अगर किसी एक के नजदीक गलत है और बाकियों के नजदीक ठीक है तो उसके बाद भी फिर सारी क्लास इफेक्ट होगी। नहीं, एक के नजदीक अगर गलत है तो अब देखें आपने अगर किसी को थप्पड़ मार दिया या क्लास में कोई ऐसा इशू क्रिएट कर दिया जिससे ओवरऑल जो है इफेक्ट हो रहे हैं तो गलत होगी ना। तो लेकिन अगर तुम मतलब थप्पड़ मार दिया लेकिन ये नहीं हम लोगों ने सोचा कि थप्पड़ क्यों मारा। जी जी बिल्कुल। बात ये भी है। तो रीजन चलो आगे कोई जब नहीं आगे हम पढ़ते हैं। इम्पैक्ट पढ़ेंगे ना मोरालिटी का, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह आपका बिहेवियर बनेगा, आपका प्राइवेट मोरालिटी बनेगी किस तरह, ये अब हम पढ़ेंगे इसमें। इसमें आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह बिहेवियर बनता है या नॉर्म्स किस तरह बनती हैं। ओके मैम। ये यहाँ से ऊपर आ रहा है थोड़ा इस पेज पे जी। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मोरालिटी के असूल होते हैं वो अफेक्ट होते हैं लीगल कॉन्सेप्ट से। मतलब अगर लीगली कोई चीज बता दी गई है तो क्या वो जो है फिर वो जो मॉरल आपकी वैल्यूज पाई जा रही हैं सोसाइटी पर उस पर भी असरअंदाज होगी। लेकिन ये किस तरह असरअंदाज होगी, ये जो है लीगल एक्टिविटी से थोड़ा हटके रहेगी। मतलब अगर लीगली आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लीगल उस पे आपके कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है, लेकिन उस सूरत में ये होगा कि मोरालिटी फिर आप पे लगेगी, असरअंदाज होगी। वहां पर आपके बिहेवियर को कौन डील करेगा, वहां पे आपकी मोरालिटी डील करेगी, जहां पे कानून आपको डील नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को गाली दी है, गाली अब जो है एक ओरल फॉर्म में होगी और वैसे भी ये एक मैन टू सेकंड मैन का जो है मैटर होगा, तो वहां पे कोई कानून तो नहीं लग सकता ना। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मोरालिटी के जो असूल है वो डील करेंगे कि इखलाकी तौर पर ये अच्छी चीज नहीं है आप आके आप किसी को गालियां दें। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर क्या आपका बिहेवियर कौन रेगुलेट करेगा, वहां पर आपका बिहेवियर रेगुलेट करेगी मोरालिटी।
آگے بتایا ہے کہ لاز جو ہے انفیکٹ وہ کس سے انفیکٹ ہوتا ہے؟ انفیکٹ جو لا ہے وہ ہوتا ہے افیکٹ آپ کے ایکسٹرنل بیہیویئر سے، اور جو morality ہے وہ ڈیل کرتی ہے آپ کے انر فیلنگ سے. اب اس کا پورا آپ کو بتاتی ہوں کیسے سسٹم بنے گا. مطلب آپ کے ذہن میں برا خیال آیا پہلے کہ میں فلاں بندے کو جا کے نقصان پہنچاؤں، وہ آپ کا بن گیا ایکسٹرنل بیہیویئر. اب ایکسٹرنل کیا بیہیویئر کیا کرے گا؟ آپ کو ایکشن پر مجبور کرے گا کہ آپ اس پہ ایکٹ کرو، آپ اس پہ اپنا رویہ شو کرو. اس صورت میں کیا کرو گے؟ آپ ایکٹ کرو گے. وہ آپ کی ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے ہو سکتا ہے، وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ڈیل کرے گا لا. لیکن اگر آپ کی انر فیلنگز خراب ہے تو اس کے وقت کون آپ کے ساتھ ڈیل کرے گی؟ اس وقت آپ کے ساتھ morality ڈیل کرے گی. morality آپ کو کہے گی کہ نہیں، آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے کسی کے لیے پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو morality لا ہے وہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے آپ کے ان ایکشنز کے ساتھ جو کہ آپ کے ایکسٹرنل بیہیویئر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور ایکسٹرنل بیہیویئر کس سے بنتا ہے؟ آپ کی انر فیلنگ سے. مطلب آپ کے اندر جو فیلنگس پائی جاتی ہیں یا آپ کے دل و دماغ میں جو پایا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کا ایکسٹرنل بیہیویئر بنے گا، اور ایکسٹرنل بیہیویئر کے بعد جو ہے وہ آپ کا ایکشن بنے گا. اور ایکشن اگر برا ہوگا تو اس وقت جو لا ہے وہ آپ کو ڈیل کرے گا. لیکن جو انر فیلنگس ہیں ان کے ساتھ جو ہے ڈیل کرے گی morality. تو اس طرح morality کا اور لا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اگر morality آپ کو ڈیل کرتی ہے اور آپ کے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہیں تو جو لا ہے وہ کم ہی آپ کے میٹرز میں انٹرفیئرنس کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر آٹومیٹکلی اچھائیاں ہیں تو آپ کسی کو وائلیٹ نہیں کر رہے ہیں یا کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، تو پھر لا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا. اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی انسان کی آزادی ہے یا ویل بینگ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ویلیوز ہے اس تک رسائی حاصل کریں، اور جہاں پر لیگل ایکشنز یا لیگل جو ہے پیٹرنز ڈیل نہیں کر رہے وہاں پر جو ہے جو مرل ویلیوز ہیں وہ اس کو کریں. مطلب اگر ایک ماں ہے اپنے بچے کو بلا وجہ گھر میں بند کر دیتی ہے تو وہاں پہ جا کے لا تو ڈیل نہیں کرے گا. وہاں کیا ہوگا کہ اس مدر کو جو ہے سوسائٹی سمجھائے گی یا ویلیوز کہیں گی کہ نہیں، بچے کی ایک حد تک ریسٹرکشنز لگانی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ بچہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے، وہ وائلیشن کی طرف جا سکتا ہے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن معاملات کے ساتھ لیگل ایکشن جو ہے ڈیل نہیں کر رہا، جہاں لیگل ایکشن کا سکوپ کم ہو جاتا ہے وہاں پر مورل ویلیوز جو ہے وہ انسان کی آزادی کے بارے میں، انسان کی ویل بینگ کے بارے میں ہے ڈیل کرتی ہیں. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا اسٹوڈینٹس؟ اسٹوڈینٹس سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یس میم آ رہی ہے. جی. اس کے بعد ہے لا انفورسمنٹ. یہ دفعہ ادھر ہی رکھیں، 2 لائنس میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. جی. وہ کہتے ہیں کہ موسٹلی جو لا ہے وہاں پر خاموش رہتا ہے جہاں پہ انسان کا جو معاملات ہے وہ صرف اپنے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. وہاں پہ کون ڈیل کرتا ہے؟ وہاں پر ایتھکس ڈیل کرتی ہیں. مطلب جو آپس کے معاملات ہیں ہمارے، ہم نے کسی سے ادھار لے لیا ہے تو وہ ادھار ایک چھوٹے پیمانے کا، تو مطلب وہاں پہ جو ہے morality ڈیل کرے گی کہ آپ نے وقت معین کیا تھا دوسرے انسان ہے تو آپ کو اس وقت کے اندر جو ہے اس کو واپس کرنا ہے. تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ جو لا ہے موسٹلی خاموش رہے گا. جو پرسنل کنسرن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہے، وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر ایتھکس یا وہاں پر مورل ویلیوز جو ہیں وہ آپ کے موڈ کو چینج کریں گی. وہاں پر وہ آپ کے موڈ کے ساتھ ڈیل کریں گی کہ ہاں آپ نے یہاں پہ اچھائی کرنی ہے، یہاں پر برائی کرنی ہے. جیسے آپ برائی کی طرف جاؤ گے وہاں پر پھر جو ہے لاز ہیں وہ میم آپ پر انفورس کیے جائیں گے. جی میم یہ جو لین دین ہے اس کے اوپر تو وہ بنا ہوا ہے لا آف
کانٹریکٹ جس کے اندر مطلب جی یہ جی لین لا دین ہے آف یہ معاہدوں کانٹریکٹ وغیرہ کا ہوتا میں یہ تعین کیا جاتا ہے کہ کس حد سے زیادہ آپ نے اگر کر لیا ہے تو اس وقت جو ہے لا ڈیل کرے گا. یہ 150 کے معاملے پہ تو لا ڈیل نہیں کرے گا نا. تو وہ اگر آپ نے ریٹن فارم میں کیا ہے, کانٹریکٹ کے بھی کچھ اصول ہوں گے نا کہ اگر آپ کر رہے ہو تو اس وقت تھرڈ پرسن کو یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس, یا آپ ایک تحریری جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کو اس وقت وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس. بغیر کسی ضابطے کے یا بغیر کسی ثبوت کے لا بھی ڈیل نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی ٹھیک تیمور ہو بیٹا گیا آپ کو؟ جی آگے آگے کرتے جی ہیں آگے میں جی. اسی طرح کہتے ہیں کہ ویلیوز جو ہیں یہ بھائی چارے کی فضا قائم کرنے میں, فیلنگز کریٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور سوسائٹی جو پروگرس کی طرف جو سوسائٹیز جاتی ہیں وہاں پر ایتھکس یا ویلیوز جو ہیں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. یہ ایک ترقی یافتہ سوسائٹی بنانے میں جو ہے ان کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو سوشل اور والنٹری ایکشنز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سوشل مطلب سوسائٹی سے متعلق جو آپ کے ایکشنز ہیں یا آپ کے رضا کرانہ ایکشنز ہیں. جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے کنٹریبیوشن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, آپ تیمور لوگوں نے جو شروع کیا ہوا ہے, تو یہ آپ ایک اچھا قدم جو ہے سوسائٹی کے لیے اپنا رہے ہو. تو اس وقت کیا ہوگا, یہ آپ کے جو بیہیویئر ہوگا یا کریکٹر ہوگا اس کو بنانے میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرے گا. مطلب اگر آپ کوئی اچھا قدم اٹھا رہے ہیں سوسائٹی کے متعلق جس سے سوسائٹی میں جو ہے بھائی چارہ کریٹ ہو یا سوسائٹی جو ہے پروگرس کی طرف جائے, تو اس وقت کیا ہوگا, اس کو عزت سے نگاہ سے طرف دیکھا جائے گا. اور ان بیہیویئرس کی بنیاد پر وہاں پر جو ہے کہ کیونکہ لا ڈیل نہیں کر سکتا, میکینیکل فورس وہاں پہ ہم یوز نہیں کر سکتے, کوئی ایسی چیز وہاں پہ یوز نہیں کر سکتی جہاں پہ لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ نہیں آپ نے سوسائٹی میں اچھا کردار ادا کرنا ہے, آپ لوگوں نے سوسائٹی کے لیے رضا کرانہ طور پر اپنے طور پر کوئی اقدامات کرنے ہیں. تو وہاں پہ جو لا ہے وہ آپ کو ڈیل نہیں کر سکتا. تو وہاں پہ آپ کو کون ڈیل کرے گا, وہ آپ کو ویلیوز کریں گے. جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کو خیال آیا ہے کہ رمضان ہے تو رمضان میں چونا کہ لوگوں کی ہیلپ کی جائے, اس طرح جو غریب لوگ ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طرح سے رمضان گزاریں گے, پھر عید جو ہے منا سکیں گے. تو یہ آپ کے کریکٹر پر اثر انداز ہوگا, پھر آپ کو مزید جو ہے یہ اچھائی کی طرف لے جائے گا. لیکن یہاں پہ کیا ہوگا, لا جو ہے یہاں پہ ڈیل نہیں کرے گا. اسی طرح وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کی ہیلپ کرنا اور فنڈ ڈونیٹ کرنا, جو یہ جو دوستانہ ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں, فیلی ٹرافک جو ایسوسیشنز, ان کو کہتے ہیں دوستانہ, مطلب انسانوں کی فلاح کے لیے جو تنظیمیں بنائی جاتی ہیں. یہ جو ہے ان کے ساتھ لا ڈیل نہیں کرتا ہے, ان کے ساتھ موریلٹی ڈیل کرے گی. لا کہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا, جہاں پہ آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا آپ ان حدود سے نکل رہے ہیں جو اسٹیٹ نے اپنے امپلیمنٹ کی ہیں. لیکن جہاں اپنے سوسائٹی کے ساتھ خود سے ڈیل کرنا ہے وہاں پہ کون آپ کے ساتھ ڈیل کرے گی, وہاں پہ آپ کی انر فیلنگس ڈیل کریں گی, موریلٹی ڈیل کرے گی. جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے کیا ہے کہ نہیں ہمیں سوسائٹی کے لیے اچھا قدم اٹھانا چاہیے, لوگوں کو فائدہ دینا چاہیے. آپ کی تھوڑی تھوڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی اور لوگوں کی فلاح کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی. تو اس طرح جو ہے یہ آپ کی انر ویلیوز یا انر فیلنگس جو ہیں انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے. یہاں پہ لا آپ پہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اسی طرح وہ بتایا گیا کہ بٹ لا میتھڈس ریمین انفیکٹو سو لانگ ایز پیپل ڈو ناٹ ٹیک انیشیٹو اینڈ کوآپریٹ والنٹرلی ان دس ڈائریکشن. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر لوگ تعاون نہیں کرنا چاہ رہے یا کوآپریٹ نہیں کرنا چاہ رہے سوسائٹی کے ساتھ, مطلب اگر کوئی فنڈ نہیں دینا چاہ رہا تو آپ لا کے ذریعے یہاں پہ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. یہاں پہ لا کے جو میتھڈ ہے اپنائے نہیں جا سکتے. مطلب لا یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے, ہاں ٹیکسز اگر دینے ہیں جو اسٹیٹ نے آپ پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ وہاں پہ لا ڈیل کرے گا. اسٹیٹ اگر آپ ٹیکسز بنتے ہیں تو آپ کو لازمی پے کرنے پڑیں گے, ورنہ آپ پہ لا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا, آپ کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ سوسائٹی کے لیے خود سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے تو اس وقت لا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا. لا کہاں ڈیل کرے گا, جہاں آپ اسٹیٹ کی لیمٹس کو یا جو اسٹیٹ نے لگائے ہیں رولز بنائے اس کو وائلیٹ کرو گے, اس کو توڑو گے یا اس کو فالو نہیں کرو گے, اس وقت کرے گا.
لیکن سوسائٹی سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مورالٹی جو ہے وہ کرے گی، آپ پہ اثر انداز ہوگی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو لا ہے اس کو جو اس کے احترام کرنا، لا کا کہ اپنے لا کو کیسے فالو کرنا ہے، لا پہ کیسے چلنا ہے، یا لا کو جو ہے اس کو وائلیٹ نہیں کرنا، یہ آپ کو کون بتائے گا، یہ سینس آپ کے اندر کون پیدا کرے گا، یہ ایتھیکل ویلیوز پیدا کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ پلیٹو نے کہا کہ جو اچھا انسان ہوگا وہ اچھا شہری ہوگا، اس نے دونوں کا تعلق جوڑ دیا ہے اور جڑتا بھی ہے۔ اب دیکھیں ایک اچھا انسان جو ہے وہ آٹومیٹکلی سوسائٹی کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گا۔ ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے گا، اور ایک برا لیڈر جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کو تنزل کی طرف لے کے جائے گا، اور اس کو آخر پہ جو ہے وہ اس کی بربادی شروع ہو جائے گی بات سوسائٹی کی۔ تو آپ کے اندر جو لا کا جو احترام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جن جن سوسائٹیز میں لا کا احترام کیا جاتا ہے یا لا کو فالو کیا جاتا ہے، وہ سوسائٹی جو ہے وہ مورلی بھی اسٹیبل ہے، ان کی اخلاقیات بھی اچھی ہیں۔ اگر ہم برٹش کی اگزامپل لیتے ہیں تو وہاں کا جو بالکل لا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا روایات پر مشتمل ہے۔ تو وہ لوگ مطلب اتنے باشعور تھے کہ وہ اپنی ویلیوز کو اہمیت دیتے تھے، اسی طرح پھر انہوں نے اپنے لاس کو بھی اہمیت دی۔ تو وہ ایک انسان جو کہ سوسائٹی کے لیے اچھا چاہے گا، جیسے کہ تیمور شہزاد نے کہا ہے کہ میرا جو پرسنل بیہیویئر ہے، ہاں یہ کس چیز سے موٹیویٹ ہو رہا ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ تو اگر ان کے آپ قصور نہیں ہے اور ان پہ کوئی وائلیٹ آ کے کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اس کو شعور نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کوئی جو پرسنل پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ نہ صرف ان کے پرسنل بیہیویئر پر اثر انداز ہوگا بلکہ لاس پر بھی اثر انداز ہوگا اس کا بیہیویئر۔ تو وہاں پہ جو ہے، اور اگر ایک انسان اچھا ہے وہ اچھائی کے لیے کر رہا ہے، اگر یہ فنڈنگ کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ چاہیں گے کہ ہماری جو اوور آل سوسائٹی ہے وہ بھی اچھائی کی طرف جائے، تو آٹومیٹکلی ان کے اندر احترام بھی پایا جائے گا اپنے لاس کو لے کر۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ لوگ موسٹلی ان لاس کو زیادہ جو ہے پریفرنس دیتے ہیں، یا ان لاس کو زیادہ جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں یا فالو کرتے ہیں جو ان کی ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ وہ کام ضرور کرنا چاہیں گے جس سے آپ کو لگے کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ اچھائی کی طرف جائے، اسی طرح آپ ان لاس کو بھی پسند کریں گے جو آپ کی سوسائٹی کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گی۔ ایک ایجوکیٹڈ انسان جو ہے وہ اگر چاہے گا کہ میرے لیے آسانی ہو تو وہ آٹومیٹکلی لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ سگنلز لگائے جاتے ہیں، ٹریفک سگنلز۔ اب ایک بندہ وہ جو اپنے جس کے اندر ایتھیکل ویلیوز پائی جاتی ہیں یا مورل ویلیوز پائی جاتی ہیں، وہ رکے گا، وہ کہے گا کہ میری ایک گاڑی کا غلط استعمال سے یا غلط ٹرن لینے سے جو ہے باقیوں کے لیے بھی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ پھر لا کو بھی فالو کرے گا، وہ کہے گا یہ لا بھی ہے، اور وہ اس کو بیسیکلی تو ہمیں لا کو فالو کرنے کے لیے بھی ہمارے جو ایتھیکل ویلیوز ہیں یا انر فیلنگز ہیں وہی اکساتی ہیں نا۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہ جو ہے لوگ ان ویلیوز کو یا ان لاز کو لوگ فالو کرنا پسند کرتے ہیں جو ویلیوز کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ لیگل اور مورل جو ہے کولابریشن، یہ ہوتا ہے ہم آہنگی، مطلب لیگل اور مورل جو ہم آہنگی ہوگی، مطلب جہاں پہ مطابقت پائی جائے گی، وہ ویلیوز جو لا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا وہ لاز جو ویلیوز کے عین مطابق ہوں گے، وہ پولیٹیکل سسٹم کے جو گول اچیو کرنے میں زیادہ اہم ہوں گے۔ مطلب جیسے کہ میں بار بار آپ لوگوں کی اگزامپل یوز کر رہی ہوں کہ فنڈنگ کا ہے۔ اب فنڈنگ کیا ہے کہ یہ ہم جیسے کہ عمران خان نے بھی ایک اسکیم دی ہوئی ہے کہ لوگ فنڈ اس کے لیے جو وائرس آیا ہوا ہے کرونا وائرس، اس کے لیے فنڈ دیں، اور اس طرح لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوگی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں مزدور طبقہ زیادہ ہے، اور کیونکہ اب کاروبار رک گیا ہے ان کا، ایک دفعہ رکے ہوئے تھے، تو اس طرح ان کی جو ارننگ نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب وہ دیکھیں کہ ایک
जो है बड़े लेवल पे फंडिंग हो रही है, और एक जो है इस सोसाइटी के लेवल पर जहाँ पे आप स्टूडेंट्स जो हैं फंडिंग कर रहे हैं, या स्टूडेंट चाह रहे हैं कि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उसमें फंडिंग करें और आप लोगों की, गरीब लोगों की मदद करें। तो आप लोगों ने जो काम किया है वो अपने वैल्यूज की बेस पे किया है। इमरान खान ने जो मेथड अपनाया वो लीगली मेथड कह सकते हैं, स्टेट की तरफ से इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन वहां पे भी उस लोगों को मजबूर नहीं किया गया। वहां पे जो कोई पार्टिसिपेंट होंगे वो भी अपनी मोरल वैल्यूज को देखते हुए या इखलाकी किरदार को अपनाते हुए कि नहीं, जहाँ हम खा रहे हैं वहां बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए, या हमारी वजह से बाकी लोगों का भी जो गुजर बसर अच्छा हो जाए। तो वैल्यूज और लीगल एक्शन जो हैं फिर दोनों मिल जाएंगे, तो इस तरह क्या होगा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम के गोल्स होंगे, गोल क्या होता है हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम का, कि सोसाइटी जो है स्टेबल हो जाए, सोसाइटी प्रोग्रेस होनी चाहिए, सोसाइटी में स्टेट जो है प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, स्टेट जो है तरक्की की तरफ जानी चाहिए। तो अगर आप की वैल्यूज जो है ये भी यही चाहेंगे कि आपकी जो सोसाइटी है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जानी चाहिए, इसके जो मकासद हैं अच्छाई के या स्टेट के जो है मकासद वो हमेशा चलते रहने चाहिए, स्टेट को कायम रहना चाहिए, और स्टेट हमेशा कायम जो रहती है वो अच्छाइयों की बुनियाद पर रहती है। इंतशार जिस स्टेट में ज्यादा पाया जाता है वो स्टेट जो है बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। इस तरह पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए हमें लीगल के साथ साथ मॉरल वैल्यूज को भी देखना पड़ता है। और कहते हैं कि अगर ये ऑपोजिट हो, कंट्रास्ट हो इन दोनों के दरमियान, लीगल एक्शंस के दरमियान और मॉरल एक्शंस के दरमियान, तो जो क्या होगा, सोसाइटी जो है वायलेशन की तरफ जाएगी, अनरेस्ट की तरफ जाएगी, मतलब पीस खत्म हो जाएगा, वहां पे इंतशार होगा, बुराई पैदा हो जाएगी सोसाइटी में। जी, उसके बाद है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। वो कहते हैं कि लॉ का जो वैल्यूज को बनाने में भी बहुत अहम किरदार है लॉ का। अब क्या है कि लॉ जो है वो मोरालिटी को या मॉरल वैल्यूज को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और इसकी अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। पहले हमने जितना पढ़ा है कि हमने अब तक ये पढ़ा है कि मोरालिटी जो है वो लॉस को बनाने में अहम किरदार अदा करती है। जो मॉरल इंसान होगा जिसमें मॉरल एथिक्स वैल्यूज पाई जाएंगी, उसकी इनर फीलिंग जो होंगी अच्छी होंगी, उसके जो इसी तरह उसका एक्सटर्नल जो बिहेवियर वो भी अच्छा होगा और उसके एक्शंस भी अच्छे होंगे। और एक्शन अच्छे नहीं होंगे या इनर फीलिंग्स अच्छी नहीं होंगी, उसका आउटर बिहेवियर जो अच्छा नहीं होगा, तो उस वक्त क्या होगा, लॉ उसके साथ डील करेगा। लेकिन बनेंगे कहाँ से लॉ? आपके एक्शंस किस पे बनेंगे? आपकी इनर फीलिंग्स पे। इसी तरह हमने पढ़ा है कि आपकी जो मोरालिटी है यही आपको लॉ को जो है लॉ की ओबीडियंस को फॉलो करने में या लॉ का एहतराम करने में भी एथिक्स का बहुत ज्यादा अहम किरदार होता है। अब हम पढ़ेंगे कि लॉ का क्या किरदार होता है मोरालिटी के हवाले से। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो शेप देने में या इफेक्ट करने में मोरालिटी को लॉ को जो है उसका भी बहुत ज्यादा अहम किरदार है, और लॉ की अहमियत को भी हम कम नहीं कर सकते। जहां मोरालिटी का बहुत ज्यादा सोसाइटी को अच्छा बनाने में किरदार है, वहीं पर जो लॉ है उसका भी बहुत ज्यादा अहम रोल है। इसी तरह कहते हैं कि लीगल मशीनरी के जरिए, मतलब लीगल मशीनरी हम कह सकते हैं कि लीगल अदारे, वो अदारे जिनके जरिए लॉ इम्प्लीमेंट करवाया जाता है या लॉ जो है उसके जरिए लॉ पे अमल दरामद कराया जाता है। जैसे पुलिस है हमारी, पुलिस के साथ साथ जुडिशरी है या अदर अदारे जैसे नैब है, ये सारे अदारे या ये तमाम जो अदारे जो जहाँ पे आप देखा है इंतशार वाले प्रोपेगेंडा हो रहा है या इंतशार फैलने का खतरा है, तो उस वक्त क्या होता है कि वहां पे जो लीगल मशीनरी है वो डील करती है, वो असर अंदाज होती है। क्लोज कर दूं? जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे आगे टाइम खत्म हो रहा है आपकी क्लास का। तो इंशाल्लाह यहीं से हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे एक टॉपिक रह गया लॉ का, वो आगे करवा के जो जिसमें हम इस्लामिक लॉज पढ़ेंगे, और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह जो आप लोग कहोगे या मुझे जो अच्छा लगेगा फिर वो हम लोग शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अब आप लोग कोई सवाल करना चाहें, कहीं से कोई हर्डल हो या समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं। बल्कि मैं ये